صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا النور الذي عرج السماء جدد سليمان بالوصال تكرما فسر السرور إلى الفؤاد وخيم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من يا حسن ما جدد به في وصلها أهلا بوصل في نلت المغنم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز ما من تسارعت العقول لنيلها وهبة فاضل أورثتنا نعوم صلوا نور الذي عرج السماء في جنة مشاقني من وصفها إلا لقاون الحب فيها خيما صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من إني إذا ذكرت منازل سادتي كادت دموع العين أن تجري دما صلوا نور الذي عرج السماء يا ليلة بات الحبيب يدير من كاس الوصال
ما أنعم صلوا على نور الذي عرج السماء شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تمكن في الحشا وتكتم صلوا على الذي عرج السماء دار حوات نعم الإله جميعها مذ حل فيها خير عابد قد سما صلوا على النور الذي عرج السماء زمان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يحفظ ما حركته فيه الأنامل بما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر: إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الحصول، فاستودعت هذا النور المبين صلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقال هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة.
فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. أشرف الصلاة والتسليم محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهره. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وطي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاك كل نور. وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا سلام عليك يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك.
أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد جدد الله يا نبي سلام عليك عليك يا حبيب سلام عليك فطربوا يا أهل المثاني فزاروا اليمن غرد واستضيء بجمال فاق في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك مرحبا ولنا البشرى بسعد مرحبا مستمر ليس ينفد مرحبا مرحبا يا مرحبا حيث أوتينا عطاء مرحبا جمال فقر المؤبد مرحبا العين مرحبا فهلي ربي كل حمد مرحبا مرحبا جل يحسره العاد مرحبا 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 يا نور اللي عليه مرحبا مرحبا جاد الحسين أنا إذا حبانا بوجود المرحبا مرحبا مصطفى الهادي محمد الله مرحبا 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 إني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا نور العين يا رسول الله أهلا بك النبي كان سعد وبجاهه
إلهي جد وبلغ كل ما قصى طاله وعلينا من ثنيات واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد رب بلغنا بجاه في جوار خير ما طلع صلاة الله تغشى يا الله شرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي مشي كما مجمع المولد يجلي القروب ذوك توبتك يا العصي ثبت توب ذوك توبتك يا شارد إذا بتعوب ذا جامع لا شك تغفر به جميع الذنوب مشي كما مجمع المولد يجلي القروب ذوك توبتك يا العصي ثبت توب ذوك توبتك يا شارد إذا بتعوب ذا جامع لا شك تغفر به جميع الذنوب في جا خير الورى الهدي حبيب القلوب حبيبنا لتعاكده يفك العصوب وشمسنا الشارقة لما لها شي غروب يا حاضرين ابشروا سلا جميع الشعوب
ود النبي لفتاك يملي جميع الجروب ذا حسن ظني وعند الله علم الغيوب إذا بغى ربنا سهل جميع الصعوب حبه إذا بارك المولى تلكي حبوب من رحمة الله قاد تلعيد علينا تهوب آخر ربيع أولي المشهور تحيا الجدوب هبت علينا من المختار طه هبوب كل نشقت بها لله تلك الطيوب مجمع يقام مثيل في شمال أو جنوب نور النبي فيه خالص قط ما فيه شوب عسى المصفى وقام جناه من خير نوب حكيت بالصدق معنا في مقالك كذوب ذا مجمع صدق شو ذا من خيار الجزوب يا حاضرين اسمعوا قولي وشلوا دوم من بعد ذا اليوم تستر جميع العيوب من بعد ذا اليوم تغفر جميع الذنوب من بعد ذا اليوم مولانا علينا يتوب يغفر زللنا ويمحو كل وزر وحوب وقفه تقام كماها في بلاد السلوب يحضر بها المصطفى والي واهل الغيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيدي الإمام العارف بالله الحبيب محمد بن هادي السقاف نفعنا الله به وبعلومه وبأسراره وبأسرار سائر الصالحين آمين يا رب العالمين. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه. قال سيدي محمد ثم قال سيدي محمد العام عمر بن حامد يخبرني كثيرا عن بعضهم إنه إذا جاء الشتاء يقول لي يا حبيب عمر هذه 80 أو 70 أعطيها من رأيت من المحتاجات. قال العام عمر نسير نحن وإياه
نقسم الصدقات الدراهم وغيرها على الناس بالليل إلى ديارهم ولا يعلم بنا أحد وكثيرا ما نسمع من العم عمر المذكور وغيره مثل هذه السيار الحميدة في الزمن القريب. الله ينقي قلوبنا من الأوصاف الذميمة كالكبر والحسد والبغض والنفس والهوى ويحلينا بالأوصاف الحسنة والافتقار بالأوصاف الحسنة. Berkata Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf radhiyallahu ta'ala anhu, beliau Al-Habib Muhammad bin Hadi ini muridnya Habib Ali Al-Habsyi. Makanya kita setiap bulanan baca Maulid Syamsud Duror di sini kita baca nasihat dari muridnya Habib Ali, yaitu yang kita baca ini, Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf. Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf dalam satu majelisnya pernah bercerita tentang salah seorang habaib yang terkenal di saat itu yang sudah tua yang bernama Al-Habib Umar bin Hamid. Habib Umar bin Hamid ini sering cerita kepada Habib Muhammad bin Hadi daripada kisah-kisah para ulama, para masyayikh, para habaib di saat itu. Kalau datang waktu musim dingin, di Hadramut itu musim dingin luar biasa dahsyatnya, dingin banget, sampai di bawah 20 derajat, bahkan bisa sampai di bawah 10 derajat. Dingin banget. Dan di musim dingin ini pasti mereka butuh sembako. Sama kayak sekarang itu musim corona banyak yang butuh sembako. Jadi orang Hadramut tak kaget corona. Ketika musim dingin di Hadramut itu banyak sekali para ulama, khususnya para habaib, mengikuti jejak datuk-datuknya hingga Imam Ali Zainal Abidin. Itu ada sebagian ulama yang titip kepada Habib Umar ini. Titip uang 80 dirham atau 70 dirham, titip uang. Dititipkan uangnya tadi itu, terus dibilangi, ini sedekahkan, kasihkan kepada orang yang butuh ini. Maka Al-Habib Umar, beliau bercerita, kami yang diperintah untuk bagi sedekah ini, yang diamanai bagi sedekah ini, kami dan orang yang sedekah ini jalan bareng. Tengah malam bagi-bagi sedekah ke rumah-rumah mereka, diselipkan ke pintunya, bawah pintunya dimasukkan begitu. Enggak ada yang tahu sama sekali kalau yang naruh uang itu kita. Enggak ada yang tahu sama sekali yang naruh dirham di rumah-rumah mereka, pintu-pintu mereka itu kita. Enggak ada yang tahu. Maka ini adalah namanya sedekah sir. Sedekah apa? Sir. Sedekah rahasia. Yang mana disabdakan Nabi Muhammad SAW, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah rahasia, sembunyi-sembunyi itu yang tidak diketahui sama orang, itu bisa meredamkan amarah Allah. Ente kalau merasa Allah marah sama ente, ente kalau ngerasa Allah murka sama ente banyak berbuat dosa misal, banyak berbuat maksiat, banyak lupa sama Allah, jauh dari Allah, terlalu jauh dari Allah, perbanyak sedekah sir. Kenapa? Sedekah rahasia itu bisa meredamkan amarah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan sedekah yang paling afdal apa? Nabi menyatakan sedekah yang mana kamu kalau sedekah pakai tangan kanan, tangan kiri kamu enggak tahu. Loh, piye carane yo? Diketok. Sedekah dengan tangan kanan, jangan sampai tangan kiri kamu ngerti. Maksudnya apa? Disembunyikan sesembunyi mungkin loh. Singetno, sembunyikan. Tak kayak saiki musim corona kesempatan.
bagi sembako. Pak, foto sih Pak ya. Selfie, Pak. Live streaming bagi sembako. Nah, ana meneh sing prank sembako. Dadi sampah. Lho orang dulu aja sedekah terang-terangan enggak berani apa meneh ngeprank sedekah iki piye? Lho. Orang zaman now lho, tambah adoh dari sirah sejarah orang dulu. Wal'iyadu billahi ta'ala min dzalik. Maka ini kata beliau, katanya Habib Muhammad bin Hadi, ini sejarah yang sangat luar biasa ini. Yang mana kata beliau enggak lama, Habib Umar ini enggak lama. Zamannya enggak lama dari saya, katanya beliau. Yang mana orang-orang yang bebas daripada kesombongan, enggak perlu orang lain tahu dia sedekah, dia bagi-bagi duit, enggak perlu. Maka ini adalah luar biasa. Kemudian beliau berdoa, semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk seperti sombong, hasud, kebencian, hawa nafsu, dan menghiasi diri kita dengan sifat-sifat baik yang Allah berikan kepada orang-orang zaman dulu. Amin Allahumma amin. Wal iftigar syan kabir wal bu'ud ma'alih illa wal abad ma'alih illa ayyaftagir ila maulah wa yanwi biniyah hasanah ma haddari sa'ah tajirrah ma'alal gulub takhruj minha al-awsaf al-dhamimah kulluha thumma tumtir thaniyan wa ta'ud malanah bil-ulum wal-awsaf al-hasanah. Beliau juga berkata, merendahkan diri kita, menjadikan diri kita sangat fakir, butuh, ngemis kepada Allah, itu adalah derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Jadi kita merasa diri kita rendah di sisi Allah, rendah di sisi semua manusia, itu adalah derajat yang mulia. Itu adalah martabat yang tinggi di sisi Allah. Kita merasa rendah, tok itu loh. Maka tugas hamba itu apa? Menghamba. Namanya hamba. Hamba menghamba. Tugasnya hamba patuh. Makanya sering kita dengar ayat ini tapi kadang lalai lupa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku enggak ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Ya'budun. Apa ya'budun itu? Bukan cuma beribadah tapi enggak menghamba percuma. Ente sholat, tapi ente sholat niatnya bukan buat Allah. Menghadapnya bukan kepada Allah. Percuma, bukan menghamba namanya. Ente banyak sujud tapi bukan untuk Allah. Bukan menghamba namanya. Menghamba itu walaupun ibadah ente pas-pasan, fardu tok misalnya, fardu aja misalnya, tapi hati ente selalu merasa rendah di sisi Allah, fakir ilallah. Makanya kita sering baca surat para ulama, buku para ulama, pasti kan al-faqir, kan? Al-faqir, pasti begitu. Kalau membahasakan kepada gurunya, bukan saya, tapi apa? Al-faqir, al-faqir mau izin, al-faqir mau begini, al-faqir. Kepada Allah juga begitu, al-faqir ila rahmatillah, al-faqir ilallah, begitu. Orang yang sangat fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan Yahano itu pura-pura fakir. Depannya orang dia pegang mic, saya ini banyak dosa. Tapi maksudnya dia tuh biar dibilang orang tawadhu gitu loh. Aku ki kakean dosa, aku ki ra duwe apa-apa. Biar dibilang orang tawadhu. Ini ndak fakir betulan ini. Fakir betulan, orang yang fakir ilallah betul adalah yang hatinya betul-betul zahir batin merendahkan diri di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, orang tuh nggak ada yang tahu. Besoknya, lusanya, yang akan datang nggak ada yang tahu. Ente nggak bisa bilang orang itu nggak mungkin jadi wali ente, nggak mungkin jadi orang alim ente, nggak mungkin jadi orang soleh ente. Nggak ada yang bisa jamin gitu. Berapa banyak para wali yang dulu sering saya sampaikan, mantan begal, mantan peminum, mantan pecandu, mantan pemain perempuan, mantan pembunuh, berapa banyak yang model-model kayak gitu itu, tiba-tiba Allah beri hidayah, dibalik sama Allah. Jadi apa? Wali. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu semua itu. Allah yang balik-balikkan itu Allah. Tiba-tiba Allah membersihkan hatinya,
terus hatinya diisi dengan cahaya, diisi dengan ilmu, Allah yang bisa. Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang dapat ilmu laduni? Ente tahu Nabi Khidir itu belajarnya sama siapa? Dari mana Nabi Khidir itu belajar? Ilmu laduni. Dalam surat Al-Kahfi ente bisa baca. Allah berikan ilmu laduni kepada Nabi Khidir. Sehingga ada beberapa ilmu yang Nabi Musa nggak tahu. Tapi Nabi Khidir tahu. Kenapa? Ilmu laduni tadi itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu nggak ada yang tahu. Nasib besoknya yang akan datang saat dia mau meninggal nggak ada yang tahu. Berapa banyak kita dengar cerita pemabuk meninggal, orang peminum, orang pembunuh meninggal. Kemudian ada wali yang mimpi dia masuk surga. Ternyata apa? Di akhir hayatnya dia tadi itu minta maaf, dia tadi itu taubat kepada Allah. Dia betul-betul merendahkan dirinya kepada Allah, merasa rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menerima taubatnya dan dia menjadi orang yang soleh. Enggak ada yang tahu. Ceritanya itu ada maling ke rumahnya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus. Abu Bakar Al-Adni. Abu Bakar Al-Adni ini terkenal seorang wali yang karomahnya hujan susu. Karomahnya apa? Hujan susu. Jadi pernah terjadi di kota Aden, di Yaman itu ada namanya kota Aden. Itu ketika Habib Abu Bakar Al-Adni masuk ke kota Aden disambut, bukan Tola Al-Badru lagi yang nyambut. Hujannya hujan susu. Bukan hujan air, hujan apa? Susu. Karomah beliau. Nah, Habib Abu Bakar Al-Adni ini suatu saat di rumahnya itu ada rapat para wali. Jadi para wali itu nggak boleh kurang satu. Ada yang meninggal satu harus ada yang gantikan. Nggak bisa. Sama kayak DPR. DPR misalnya satu dicabut harus ada yang gantikan. Satu meninggal harus ada yang gantikan. Begitu. Sama wali juga begitu. Harus jumlahnya persis seperti yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. 124.000. Kurang satu ganti. Kurang satu ganti. Harus ada yang gantikan. Satu saat ada satu wali yang dia tuh megang satu daerah. Karena kalau wali meninggal di satu daerah, harusnya itu seorang masyarakat daerah situ sedih. Karena malam yahzan bimautil alim fahuwa munafik. Orang yang tidak sedih dengan wafatnya orang alim, dia munafik. Ente kemarin Habib Ali Masyhur, Mufti Tarim meninggal. Ente nggak ada sedih sama sekali, munafik. Yang kemarin Syekh Mur'i, orang hebat, alim besar, allamah, meninggal. Ente tidak ada sedih, orang alim kayak gitu meninggal, munafik. Jadi tanda kita itu betul-betul mengagungkan ilmu apa? Kita sedih kalau ahli ilmu meninggal. Tanda kita cinta sama ilmu itu. Nah, di satu daerah ada wali yang meninggal. Habib Abu Bakar Al-Adni ini rapat di rumahnya. Lah kok ada maling? Malingnya salah alamat. Malingnya ke rumah Habib Abu Bakar Al-Adni. Masuk ke rumah Habib Abu Bakar, ternyata Habib Abu Bakar datang sama para wali. Malingnya sembunyi di bawah kasur. Munyi, waduh piye, salah alamat nih. Maling omahe wali. Kemudian rapat. Ketika rapat, siapa ini yang mau menggantikan si fulan itu yang meninggal itu? Katanya Habib Abu Bakar, tidak usah jauh-jauh, ini bawah kolong ini. Niatnya maling malah maling makom malah. Niatnya maling harta malah apa? Maling makom malah. Langsung saat itu juga orang itu nangis taubatan nasuha, langsung diberi makom oleh Allah Subhanahu wa taala, gantikan wali yang di sana. Lu siapa yang ngerti? Niatnya datang maling, enggak ada yang tahu orang itu. Makanya kita ini disuruh husnudzon sama orang, prasangka baik sama orang. Kalau seandainya ada orang minum khamr lewat tempatnya ente ini, terus dia itu ente tidak kelihatan lewat pohon, ente tidak kelihatan pas lewat pohon itu. Setelah lewat pohon, ente harus tahu, oh ini orang sudah tobat. Ente harus punya prasangka gitu. Ini orang sudah tobat, oh, tobatnya sudah diterima sama Allah Ta'ala. Cari 70 alasan kesalahan orang. Kalau ente salah no, jangan nyari alasan ente kalau salah ente, diri ente sendiri. Tapi kalau orang lain cari alasan, oh mungkin gini,
Oh mungkin gini, oh mungkin gini. Cari alasan, jangan sampai ente buruk sangka sama orang. Cari sebanyak-banyak alasan buat dia. Cari alasan ini, orang mungkin. Golek meneh. Golek terus cari, ndak mungkin cari sampai ada kemungkinan, oh mungkin begini dia. Ada uzur dia, begitu. Tapi kalau buat diri ente kesalahan, jangan cari alasan itu. Jangan cari uzur. Salah ya salah. Kalau buat orang lain cari alasan. Naam. Qala matta'allahu bih, thumma qala matta'allahu bih. Allah fit taqwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. In tattaqullah yaj'al lakum furqana, yani kashfan tufarriqun bihi baina al-haq wal batil. Wa qala matta'allah, kan syekh min al-masyayikh, wa huwa Syekh Abdullah bin As'ad al-Yafi'i rahimahullahu taala. Dulu diceritakan beliau bernasihat kepada kita terakhir tentang takwa. Allah fit taqwa. Beliau bilang, ayo tingkatkan takwa. Tingkatkan takwa. Jangan kendor takwanya. Karena solusi hidup semuanya ada di mana? Takwa. Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu laduni kepada kalian. Jadi kunci ilmu laduni bukan cuma memperbanyak doa, takwa. Kemudian Allah juga berfirman, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kalian furqan, bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang buruk, itu kuncinya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, gurunya Habib Ali Al-Habsyi, gurunya Habib Ali Syaibul Maulid, itu dia ngerti makanan ini halal atau haram, ngerti. Tangannya itu gemeter kalau mau makan makanan yang haram. Kenapa? Takwa sama Allah. Orang yang takwa dijaga sama Allah Ta'ala. Kalau ente tidak gemeter blas, ya pokoknya mangan. Kalau wali yang derajatnya sampai ke makomnya beliau, gemeter, tahu, oh ini tidak beres ini. Tidak beres ini, tahu. Kayak ceritanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang nyusun ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna. Itu namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu ketika Ramadan, akhir Ramadan itu beli gandum buat zakat fitrah. Dititipno ke anaknya, ini bagi ke orang miskin, bagi ke orang yang mustahik, yang berhak. Malamnya Habib Abdullah mimpi. Puasanya ini tidak diterima sama Allah. Puasa pahala puasanya masih gantung. Besoknya ngomong Habib Abdullah, pasti kalian nggak beres baginya itu. Betul-betul mustahik nggak yang ente bagi itu? Betul-betul orang yang berhak nggak mendapatkan zakat yang ente bagi? Loh kenapa Abah? Abah lihat tadi malam pahalanya belum sampai Allah. Ini wali ngerti, ente mbos, tekan pora, penting poso, penting zakat. Mereka memperhatikan betul. Akhirnya anaknya betul, dilihat, oh ternyata yang dikasih ini bukan orang mustahik. Etrok-etrok miskin, kan banyak orang gitu kan. Orang yang pura-pura miskin, padahal enggak miskin. Betul kan kata Habib Abdullah. Ini keluarkan lagi, berikan kepada mustahik. Akhirnya diberikan lagi, betul kepada mustahik, baru pahalanya naik. Ini para wali ngerti, perhatian sampai segitunya. Nah, ini ada satu kisah. Ya, tak wocok kabeh Arabe kesuwen, langsung aja Indonesianya. Bahasa Indonesianya. Ini buahnya takwa. Ya. Ada namanya Imam Al-Yafi'i. Imam Al-Yafi'i ini tokoh tasawuf, seorang sufi, wali besar. Imam Al-Yafi'i ini suatu saat mau ziarah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita semuanya bisa ziarah, amin. Berangkat sampai di pintu kota Madinah mandek, tidak masuk. Kalau kita mungkin kesusu, gedang lebu, gedang ziarah. Ya. Beliau berhenti. Di pintu Madinah berhenti. Enggak masuk Madinah langsung. Kenapa? Beliau bilang, la adkhul al-Madinah hatta ya'dhan lin Nabi SAW.
saya ndak akan masuk kota Madinah sampai Nabi ngasih saya izin. Wah, ngono tantangannya yo. Ente kalau gitu, yo sampai mati yo. Ini Imam Al-Syafi'i bilang gitu. Saya ndak akan masuk Madinah sampai saya dapat izin dari Nabi. Sudah di luar situ. Sembuh, turuning tidur di pinggir-pinggir sudah. Sampai 14 hari nunggu ndak masuk Madinah. Padahal kira melebut dok. Tinggal masuk ziarah. Ndak mau masuk. Ana pokoknya nunggu mimpi Nabi, isyarat dari Nabi baru saya masuk. Orang dulu begitu. Ndak melakukan sesuatu, orang yang soleh, orang yang betul-betul alim, orang yang betul-betul wali, dia pasti nunggu isyarat dari Nabi. Ada isyarat dari Nabi. Contoh kayak Masjid Asy-Syighab Solo. Masjid Asy-Syighab Solo pasti yang sering ke Solo tahu. Sampingnya Masjid Riyadh. Masjid Asy-Syighab Solo itu yang bangun Al-Habib Abu Bakar Asy-Syighab Gresik. Ya, yang memakmurkan masjidnya yang bangun kakek kami, Habib Abdul Qadir Asy-Syighab. Abah dari umi saya. Habib Abu Bakar Gresik itu nentukan kiblatnya enggak pakai kompas. Ente pakai kompas. Iki piye iki? Pas pura iki. Kadang ada pergantian kiblat. Wah, kiblatnya diupdate. Kemarin ada pergeseran bumi itu. Diganti miring-miring, masjidnya miring terus. Habib Abu Bakar Gresik menentukan kiblatnya nunggu apa? Nunggu Nabi. Abu Bakar Gresik kutub. Percaya sakarepmu. Kemudian Nabi SAW ada di situ di mihrab. Bilangi Habib Abu Bakar. Kiblatnya sini. Yang bilangi langsung Nabi. Wani kowe ngerubah kiblatnya. Di tiangnya Masjid Asy-Syighab itu yang perhatian sama Masjid Asy-Syighab. Tiang Masjid Asy-Syighab itu ada 4. Tiang satu berdiri Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tiang yang satu berdiri Sayyidina Umar bin Khattab. Tiang yang satu Sayyidina Uthman bin Affan. Tiang yang satu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin. Nabi Khulafaur Rasyidin. Wah, masjidnya top itu. Tidak ada riak belas. Orang sekarang, wah, masjid bangun. Bos sepi. Rano wonge. Mau dimakmurkan. Rano solawate, rano dzikir, tidak ada apa-apanya. Tapi masjidnya orang-orang dulu ente lihat. Makmur, ente lihat di layar tuh Masjid Menara. Hampir 4 abad apa 3 abad itu sudah. Masjid Menara itu. Ya modelnya ngono, ya ora roboh, tidak ada kenapa-kenapa. Kenapa? Berkah. Masjid Asy-Syighab juga begitu, kotaannya itu gak dirubah. Ya segitu tuh. Gak berubah-berubah. Nah, Imam Al-Syafi'i 14 hari nunggu, kemudian setelah 14 hari mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi Nabi Muhammad SAW, terus Nabi bilang, Ana fid dunya nabiyyuk. Saya di dunia ini nabimu. Wa fil akhirah syafi'uk. Di akhirat saya ini yang mensyafaati kamu. Wa fil jannah rafiquk. Saya di surga nanti yang akan menemani kamu. Wa'lam, kata Nabi, ketahuilah dalam mimpi ini. Anna fil Yaman 10 anfus. Di Yaman ada 10 orang, 10 ulama. Man zarahum faqad zarani wa man jafahum faqad jafani. Yang menziarahi mereka berarti sama kayak menziarahi aku. Yang enggak menghiraukan mereka sama kayak enggak menghiraukan aku, kata Nabi. Ente ke sana dulu. Wis tekan Madinah kon balik Yaman. Sama Nabi. Ya nurut. Kembali lagi ini Imam Al-Syafi'i kembali ke Yaman. Nyari 10 orang yang disebut sama Nabi namanya satu persatu. Yang 5 kata Nabi masih hidup. Yang 5 sudah meninggal ziarahi. Setelah dikelilingi Yaman, 5 yang hidup didatangi, disowani. Yang 5 meninggal diziarahi, kembali lagi ke Madinah. Di pintu Madinah berhenti lagi, enggak mau masuk lagi. Dan melaksanakan perintahnya Nabi kan, nunggu lagi. Sampai Nabi ngizinkan masuk ke Madinah. Nunggu lagi berapa hari? 14 hari lagi. Nunggu di luar Madinah 14 hari lagi. Setelah nunggu 14 hari lagi, mimpi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi tanya, Zurtal Asyarah, sudah kamu kunjungi itu 10 orang itu yang saya sebutkan kemarin itu 14 hari yang lalu? 2 minggu yang lalu? Kok 2 minggu, berapa sih? 14 tambah
14, piro? 28. Ya, 28 hari yang lalu. Sudah kamu ziarah semua itu 10 itu yang meninggal sama yang masih hidup? Katanya, sudah Nabi. Cuman ada satu yang belum meninggal tapi engkau bilang meninggal. Tapi tapi kemudian Nabi jawab, iya besok meninggal dia. Makanya saya ngomongnya sudah meninggal. Betul, besoknya meninggal. Jadi yang 5 masih hidup, yang 5 sudah meninggal. Nah dia nih heran Imam Al-Syafi'i, loh kok yang satu kok masih hidup, kok jenengan bilang meninggal? Iya besok meninggal kata Nabi. Besok meninggal, besok ini meninggal kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW ditanya sama Imam Al-Syafi'i, apakah sekarang saya boleh masuk Madinah Nabi? Katanya Nabi Muhammad SAW, udkhul innaka minal aminin, masuk. Kamu termasuk orang-orang yang aman, diamankan sama Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini hebatnya orang zaman dulu. Tidak melakukan sesuatu walaupun ziarah Nabi kecuali apa? Dapat izin dari Nabi. Dapat isyarah dari Nabi. Tidak mungkin melakukan sesuatu, bangun, melangkah, berbuat, tidak mungkin kecuali dapat apa? Mimpi, isyarah dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mimpi Nabi Muhammad. Dapat isyarah dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tersenyum kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan berkah maulid malam hari ini insya Allah corona minggat. Insya Allah Allah memberikan kita semua rizki yang melimpah berkah ruah. Insya Allah kita diberikan rizki juga, rizki batin, hati kita bersih sehingga kita bisa mampu memimpi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. ولما نظم الفكر من دار الأوصاف محمد يدي أنقودا توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن جل شيء فيه مذكورا وفعل فيه محمودا ويكتب عملي في الأكمال مقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فالضوء الظافرة وعلى باب يد تحار رحال فتحشاها منه الفيوضات. نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مصدع داعي أمانتك وحافظ الشرك وحامل راية دعواتك الساملة الأنبياء الأكبر المحبوب لك المحسس بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب قاسم امدادك في عبادك وساكك وأوسع إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين على بمحبوب الخالص المحسوس منك بأجل. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعينه وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسنه وأن تبلغنا من صرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب هيدا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك. اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك
آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك أن تقابل المذنب منا والمسيء والسائل والمؤمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهاد وعدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منصورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى واكشف اللهم كربة المكروبين وقد دينال واغفر وتقبل وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين واكف شر المعتدين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار. وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميل واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميل واجعلنا يا ربي وفي الحرز المكين من الذنوب وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين واهدم لنا منك وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسامي والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله